الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور الایمان با محاورہ ترجمہ۔ آج ہم نے آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی میں قلوبی دلوں، ہم ان کے مرض بیماری ہے، فزادہ پس بڑھا دی، ہم ان کی اللہ نے مردن بیماری، اور لہم واسطے ان کے عذاب عذاب ہے، بی بدلہ علیم دردناک، بی بدلہ ما اس کا، کانو کے تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کو پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسے سمجھنے اور اس کی ترغیب دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں، صفحہ نمبر 27۔ یہاں ہم نے مفسر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی چند مشہور اسماء گرامی پڑھے، اور پہلے دور کا تھا، اور اس کے بعد دوسرا دور، اور یہ تیسرا دور، اور آج ہم نے صفحہ نمبر 28 پر تابعین کے بعد چوتھا دور پڑھنا ہے۔ یہاں پر 26 تفاسیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم چند تفاسیر کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ چوتھا دور تابعین کے بعد اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں تفسیر قرآن پر بہت کام ہوا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مختلف زبانوں میں اور اقسام میں کثیر تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے عربی زبان میں چند مشہور تفاسیر یہ ہیں۔ نمبر 1، جامع البیان فی تأویل القرآن، ابو جعفر محمد بن جریر طبری رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 2، بحر العلوم فقہ، ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 3، تفسیر القرآن العظیم، حافظ عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 4، تعویل
تو اہل سنہ ابو منصور محمد بن محمد ماتردیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 5 النکت والعیون ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 6 الوجز فی تفسیر الکتاب العزیز ابو الحسن علی بن احمد وحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 7 احکام القرآن ابو بکر احمد بن علی جصاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 8 احکام القرآن ابو بکر احمد بن حسین بہکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 9 احکام القرآن ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 10 معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باقی کی تفاسیر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھی جائیں گی۔ آیت کا صفحہ نمبر 74 نکال لیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ نیک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض سے ظاہری تندرستی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور باطنی امراض ایمان و روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھین جانے کی وجہ سے
منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بہ دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھانا ان پر بہت دشوار تھا اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کی ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اس کو سمجھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین بجاہ النبی الکریم۔